جی دوستو، میں ہوں دی انڈوز کے ساتھ انتظار حیدری۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ پاکستانی زائرین کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک اہم ترین مشاورتی اجلاس وزارت مذہبی امور میں ہوا ہے، جس میں جید شیعہ علماء کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام شیعہ نمائندہ تنظیموں اور قافلہ سالاروں کو مدعو کیا گیا تھا، اور ان کے سامنے جو کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا گیا تھا، اور حکومت کی طرف سے بھی اقدامات جو تجویز کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے اس اہم ترین اجلاس میں کیا کہا ہے، یہ ذرا آپ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزارت مذہبی امور میں علماء و مشائخ کے ساتھ اور زائرین کی کوئٹہ میں جو کمیٹی کے آفس ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ وفاق المدارس شیعہ کے زعماء کے ساتھ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندگان کے ساتھ، مختلف تنظیمیں جو زائرین کے حوالے سے ہمارے پالیسی بنانے کا بھی حصہ رہے، ان کے ساتھ میری اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب ڈاکٹر ظفر صاحب کے تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں ہمارے دیگر سٹیک ہولڈر وہ بھی تشریف رکھتے تھے، اور جو آج کل ایک معروضی صورتحال ہے، کرونا وائرس ہمارے آس پاس کے ممالک میں ایک انتہائی خطرناک وبا کی صورت میں پھیل رہی ہے، اس کے لیے ہم ملی، قومی اور شرعی اور دینی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے لوگوں کو، خاص کر ایران کے سفر پر جانے والوں کو آگاہی کا ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے محتاط رہنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو تفصیلی غور و خوض کیا گیا تمام ایشوز پر، تمام پہلوؤں پر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ میٹنگ حکومت کی طرف سے جو اس حوالے سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس میں تمام علماء، زائرین کے نمائندے اور جتنے بھی سالارز کے نمائندگان بیٹھے ہیں، سب اس حوالے سے حکومت کی جو اقدامات ہیں اس میں تعاون بھی کریں گے اور مشاورت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ حکومت ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے۔ حکومت قطعی طور پر زائرین کی زیارت پر پابندی نہیں لگا رہی ہے۔ کچھ ایک مخصوص وقت کے لیے ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احتیاطی کے طور پر ایران کے سفر کو کم از کم کیا جائے، خواہ وہ زائرین ہے یا کوئی تجارت کے مقصد کے لیے جانے والا مسافر ہوگا۔ علماء کرام اور مشائخ اعظام، خطبہ اور جو فقہی مراجع ہیں وہ اپنی مجالس وعظ میں، خطبہ کے اجتماعات میں، مجالس ذکر میں اس حوالے سے جو اس کا شرعی اور دینی پہلو ہے، جو ائمہ اہل بیت سے جس کی حقیقت اور روایت پہنچ چکی ہے، اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے اور ذاتی مفادات کو ایک طرف کر کے قومی مفاد کو مد نظر رکھا جائے۔ نماز جمعہ میں بطور خاص اور مجالس ذکر اور اس طرح کے محافل میں بطور خاص اس حوالے سے ایک پیغام جو ہے دینی مراکز کی طرف سے اور علماء اور شیوخ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس دوران ہم پوری قوم سے
دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ابتلا اور امتحان میں آ چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنی ملک اور ملک کے عوام کی حفاظت کے لیے بھی دعا اور ذکر فکر کا بھی سہارا لے لیں۔ ہم اس دوران اپنے پڑوس کے ممالک چین اور ایران کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی ہر قسم کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور ہم جو پالیسی بنا رہے ہیں 2-3 دن سے ہم مسلسل ایرانی حکام کے ساتھ، ایرانی وزارت صحت کے ساتھ، ایرانی فارن آفس کے ساتھ، اور ایرانی علمی جو مراکز اور مراجع ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا جلد از جلد اس بلا اور مصیبت پہ ہم قابو پا لیں گے۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے پاک ایران بارڈر کو بند کر دیا جائے، تاکہ جو پڑوسی ممالک میں کرونا وائرس کی وبا پھیل چکی ہے اس سے پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں تافتان بارڈر پر کچھ ہنگامی اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ وہ ہنگامی اقدامات آپ تصاویر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایمبولینسز پہنچائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زائرین کو وہاں پہ باقاعدہ ان کا طبی معائنہ کروایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں پاکستان آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے اب دن گزر رہے ہیں زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اگر وہاں پر زائرین کو اسی طریقے سے ٹھہراؤ کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زائرین کچھ عرصے کے لیے زیارات کی طرف نہ جائیں، تاکہ اس وبا کو جو ہے وہ پاکستان میں آنے سے روکا جا سکے۔ پاکستان کے 2 پڑوسی ممالک اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس چین کے بعد اب پھیل چکا ہے۔ جو غیر سرکاری ذرائع ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 50 کے قریب افراد وہاں پر متاثر ہوئے ہیں، البتہ جو ایرانی سرکاری ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 12 افراد شدید متاثر ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں بھی کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، اور یورپ کے کچھ ممالک میں بھی کرونا وائرس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کوریا میں بھی کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات اب تجویز کیے جا رہے ہیں۔ البتہ شیعہ تنظیموں کی طرف سے اس معاملے پر شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی طرف سے بھی ایک اہم ترین آج بیان جاری ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اہم اقدامات ضرور کیے جائیں، لیکن بارڈرز بندش مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس معاملے پر غور کیا جائے۔ یہ صورتحال ہے جو اس وقت درپیش ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔